السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ شیاطین سے حفاظت کے لیے کچھ مخصوص مواقع جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعاذہ باللہ کی تعلیم دیا ہے، انہی مواقع میں سے ایک موقع ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی جگہ پر جائیں یا کہیں پر بھی آپ قیام کریں، وہ کسی بھی طرح کی جگہ ہو، چاہے آپ کو روزانہ وہاں جانے کی جگہ ہو، مثال کے طور پر آپ کی دکان ہے یا آپ کی آفس ہے، یا کبھی کبھار آپ کہیں گئے بھی ہوں، جیسے کسی کے گھر دعوت کھانے گئے ہیں یا کسی پروگرام میں گئے ہیں، ان سارے مواقع میں جب آپ وہاں پہنچیں تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا، ایک ذکر سکھلایا ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من نزل منزلا ثم قال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی شخص کسی بھی جگہ پر پہنچتا ہے، نزول فرماتا ہے، کہیں جاتا ہے، تو وہ اس جگہ پر پہنچنے کے بعد یہ کہہ دیتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی یہاں تک کہ وہ وہاں سے واپس ہو جائے۔ آپ اپنی دکان پر پہنچے ہیں، یقینی طور پر دکان میں بھی بہت سارے خرافات ہوتے ہیں، بہت سارے فتنے ہوتے ہیں، بہت سارے گناہ ہوتے ہیں۔ دکانوں میں لوگ کاروبار کرتے ہوئے جھوٹ بولتے، دھوکہ دیتے، عیب چھپاتے اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے۔ کئی بار فتنہ کرنے والے گراہک ہی آ جاتے ہیں کہ آپ کتنا ہی زیادہ اچھا اور امانت داری سے کام کر رہے ہوں، لیکن کچھ فتین آ جاتے ہیں جو آپ سے الجھ جاتے ہیں، آپ سے لڑائی کر لیتے ہیں۔ کئی ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ ان ساری باتوں سے آپ بچاؤ کے لیے یہ ذکر بہت اہم ہے۔ آپ کسی کے گھر دعوت کھانے گئے ہوئے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ وہ گنہگار شخص کا ہو، فاسق و فاجر شخص کا ہو، ایک نیک شخص کا گھر بھی ہے، وہاں پر بھی آپ یہ ذکر پڑھیں۔ ممکن ہے کہ وہاں موجود رہتے ہوئے آپ کچھ گناہ کر دیں، مثال کے طور پر غیبت، جو عام طور پر ہر کسی کے ساتھ ہوتا رہتا ہے یہ گناہ، تو اس موقع پر بھی آپ یہ ذکر پڑھ لیں اور امید کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی دکان میں ہر طرح کے فتنے سے، ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کے فتین لوگوں سے آپ کو محفوظ کرے۔ اس ذکر کا مطلب یہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتا ہوں اس کے تمام کلمات کے ساتھ، جو بھی اس کے حمد و ثنا کے کلمات ہو سکتے ہیں، ان تمام کلمات سے میں اس اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، ہر اس شر سے جو پیدا کی گئی ہے، ہر اس شر سے جسے اللہ نے اس دنیا میں لوگوں کی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، تمام شر سے میں اس اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یقیناً یہ ذکر بہت اہم ہے اور بہت معنی خیز ہے، چھوٹا سا ذکر ہے، آپ اسے یاد کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع ہے کہ جب آپ گدھے کے ہینکنے کی آواز سنیں، تب بھی آپ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں۔ صحیحین کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سمعتم نہاق الحمیر فإنها رأت شیطانا فتعوذوا باللہ من شر ما رأت۔ یہ گدھا جو ہینکتا ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ گدھا جو ہینکتا ہے یہ شیطان کو دیکھ کر ہینکتا ہے،
شیطان کو دیکھ کر آواز کرتا ہے، لہٰذا تم لوگ جب اس کی آواز سنو تب تم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو اس شر سے جسے اس نے دیکھا ہے۔ شیطان ایک بہت بڑا شر ہے اس دنیا، اور شیطان کو دیکھ کر گدھا آواز کرتا ہے، تو جب تم آواز یہ سنو تو سمجھ جاؤ کہ یہ کوئی شیطان مردود کو دیکھ کر یہ عمل کر رہا ہے یہ گدھا، اس لیے اس وقت تعوذ پڑھو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسے پڑھا۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع ہے مسجد میں جب آپ داخل ہوں۔ عام طور پر لوگوں کو دعا یاد ہے، مسجد میں دخول کا ذکر یاد ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا صحیح ہے، لیکن جو بعض دوسری روایات میں کچھ اور باتوں کا اضافہ ہے، ان تمام روایات کو اکٹھا کر کے جو پوری دعا بنتی ہے وہ اس طرح سے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ مکمل دعا ہے دخول مسجد کے وقت جو مختلف احادیث میں موجود ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اس اللہ عظیم کی پناہ چاہتا ہوں، اس کے وجہ کریم کے واسطے سے اور اس کے قدیم سلطنت اور بادشاہت اور ملک کے واسطے سے شیطان مردود سے میں اس اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ہے اس اللہ کے نام لے کر ہی میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں اور درود اور سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ مکمل دعا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ مسجد سے نکلنے لگے اس وقت بھی اس طرح کا ذکر موجود ہے جس میں بندہ اس دعا کو پڑھ کر اپنے آپ کو شیطان سے حفاظت کی دعا کرتا ہے۔ یہ بھی کسی ایک روایت میں نہیں ہے، عام طور پر لوگوں کو اس میں بھی یاد ہے اللہم انی اسألک من فضلک، اتنا یاد ہے، لیکن مکمل دعا جو مختلف روایات میں موجود ہے وہ پوری دعا اس طرح سے ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم۔ اس طرح سے یہ دعا کا مطلب ہے کہ اس اللہ کا نام لے کر میں مسجد سے نکلتا ہوں، اے اللہ تو میرے لیے اپنے فضل و کرم کے راستے کھول دے، کہ ابھی تک میں تیری عبادت میں تھا، اے اللہ میں اب رزق کی تلاش میں نکل رہا ہوں تو مجھے اب حلال رزق کے راستے کھول دے۔ اور آخر میں دعا ہے اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم، اے اللہ تو مجھے شیطان رجیم سے محفوظ کر دے۔ تو یہ 4 مواقع ذکر کیے گئے جب آپ کسی بھی وادی میں، کسی بھی گھر میں، کسی بھی دکان میں، آفس میں، کہیں پر بھی آپ پہنچیں تو وہاں پر آپ ذکر کریں، اور جب گدھے کی آواز سنیں تب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، جب مسجد میں داخل ہوں اس وقت اور مسجد سے آپ نکلیں اس وقت۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو کتاب و سنت میں موجود یہ اذکار اور دعاؤں سے ہمارے اعمال کو مزین کرے اور شیطان لعین سے ہماری حفاظت کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔